خوش آمدید۔ آج ہم اسلام میں دین کا جو تصور ہے اس پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم کے ایک حصے کا آڈیو خلاصہ ہے، خاص طور پر باب 8 فصل 4 سے۔ صحیح۔ اور مولانا مودودی ظاہر ہے 20ویں صدی کے ایک بہت اہم اسلامی مفکر تھے۔ بالکل، ان کے نظریات خاص طور پر دین اور ریاست کے تعلق پر کافی مشہور ہیں۔ جی ہاں، تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان کی تشریح کے مطابق دین اصل میں کیا ہے؟ کیا یہ صرف ذاتی عقیدے تک محدود ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہے؟ بالکل، عام طور پہ جب ہم دین کا لفظ سنتے ہیں نا تو ذہن فوراً مذہب یا عقیدے کی طرف جاتا ہے، مطلب کچھ رسومات، کچھ ذاتی ایمان کی باتیں۔ ہاں، یہی عام فہم ہے۔ لیکن یہ مواد جو ہمارے پاس ہے یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس لفظ کے ان معنوں پر غور کریں جو اس کے بقول زیادہ وسیع ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں سامنے آتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات جو یہ ماخذ سامنے لاتا ہے وہ تو کافی بنیادی ہے لیکن اہم بھی۔ جی، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کوئی نیا مذہب نہیں لائے تھے، وہ دراصل اسی بنیادی پیغام یعنی دین کو پیش کر رہے تھے جو ان سے پہلے کے بڑے پیغمبر لائے تھے۔ بالکل، جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ جی، سورۃ الشورى کے آیت 13 کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ ان خاص پیغمبروں کے نام لینے کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں، مولانا مودودی کی تشریح یہ ہے کہ ان پیغمبروں کا ذکر اس بات پر زور دینے کے لیے ہے کہ خدا کا جو پیغام ہے وہ اپنی بنیاد میں ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ اچھا، تسلسل دکھانے کے لیے؟ جی ہاں، تسلسل۔ یہ نمائندہ شخصیات ہیں، حضرت نوح انسانیت کے دوسرے باپ، حضرت ابراہیم جنہیں عرب اپنا پیشوا مانتے تھے۔ صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جن سے یہودیت اور عیسائیت منسوب ہیں، تو ان سب کا ذکر یہ واضح کرتا ہے کہ بنیادی دعوت ایک ہی تھی کہ اسی ایک دن کو قائم کرو اور اس میں کیا کہتے ہیں تفریقہ نہ ڈالو، بٹ نہ جاؤ۔ یعنی پیغام عالمگیر اور دائمی تھا، نیا نہیں تھا۔ یہی نقطہ ہے۔ یہ تو ہوئی پیغام کے تسلسل کی۔ اب آتے خود لفظ دین پر۔ مجھے یہ جان کر کافی دلچسپی ہوئی کہ یہ ماخذ اس کی عربی زبان میں جڑوں تک جاتا ہے۔ مطلب یہ صرف ایک مذہبی اصطلاح نہیں تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کلاسیکی عربی میں اس کے کئی پہلو تھے۔ ماخذ 4 کلیدی معنی بتاتا ہے۔ اچھا، لیکن 2 خاص طور پر غور طلب ہیں۔ ایک ہے اقتدار اعلیٰ، حکمرانی یا غلبہ۔ حکمرانی؟ جی، جیسے کہا جاتا تھا دنت القوم، یعنی میں نے قوم کو مغلوب کیا، اور اسی سے دیان کا لفظ حاکم کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اچھا۔ اور دوسرا اہم معنی ہے اطاعت، فرمانبرداری یا بندگی، جیسے دنتہم فدانو، میں نے انہیں مغلوب کیا تو وہ میرے مطیع ہو گئے، یعنی ایک غالب اتھارٹی اور اس کی اطاعت کا تصور۔ جی، یہ تصور کہ ایک بالا تر اتھارٹی ہے جس کا غلبہ ہے اور جس کی اطاعت کی جاتی ہے، یہ لفظ دین میں پہلے سے موجود تھا۔ اچھا، تو یہ 2 معنی تو ہو گئے، حکمرانی اور اطاعت۔ ماخذ میں 2 اور معنی بھی بتائے گئے ہیں، شریعت یا قانون یا طریقہ، اور بدلہ یا جزا و سزا۔ یہ کیسے فٹ ہوتے ہیں؟ جی، دین کا مطلب کسی کا طریقہ کار یا قانون بھی ہوتا تھا، جیسے کوئی کہے ما زال ذالک دینی، یا ہمیشہ سے میرا طریقہ یا میری عادت رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا معنی بدلہ یا حساب کتاب کا تھا، جیسے مشہور ہے کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ اور قرآن میں مالک یوم الدین یعنی جزا سزا کے دن کا مالک۔ تو دلچسپ بات یہ ہے ماخذ کے مطابق کہ قرآن نے ان تمام آپ کہہ لیں بکھرے ہوئے معنوں کو لیا، حاکمیت، اطاعت، قانون اور جزا، اور انہیں ایک مربوط، ایک جامع اصطلاحی مفہوم دے دیا۔ تو یہ لسانی پس منظر ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ قرآن جب دین کی بات کرتا ہے تو اس کا دائرہ کتنا وسیع ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ ماخذ کہتا ہے کہ قرآن میں دین صرف نماز، روزے تک محدود نہیں ہے۔ اس کی کچھ مثالیں کیا ہیں قرآن سے؟ جی، کئی حوالے ہیں۔ مثلا سورۃ البینہ میں آتا ہے کہ اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اسے سیدھی ملت کا دین کہا گیا ہے۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ جو عملی اور اجتماعی چیزیں ہیں وہ بھی دین ہے؟ جی ہاں، انہیں واضح طور پر دین کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ کھانے پینے والے قوانین کی مثال بھی بڑی دلچسپ لگی مجھے۔
سورۃ المائدہ والی؟ ہاں، وہ بہت اہم ہے، جہاں مردار، خون، سور کا گوشت وغیرہ حرام قرار دینے اور حتیٰ کہ تیروں سے قسمت معلوم کرنے جیسی چیزوں سے منع کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی روزمرہ زندگی کے عملی قوانین، حلال حرام، یہ بھی دین میں شامل ہیں؟ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ میں اہل کتاب کے بارے میں حکم ہے کہ ان سے لڑو جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور رسول کے حرام کردہ کو حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ اچھا، تو یہاں بھی حلال و حرام کے قوانین کی پابندی کو دین کہا جا رہا ہے۔ جی، اور شاید سب سے واضح مثال سورۃ النور کی ہے، جہاں زنا کی سزا کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو ان پر ترس نہ آئے۔ یعنی فوجداری قانون، کرمنل لا، وہ بھی اللہ کا دین ہے؟ اس آیت کے مطابق تو یہی لگتا ہے، ماخذ یہی دلیل پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس تشریح کے مطابق، جسے ہم اکثر شریعت کہتے ہیں، یعنی قوانین اور عملی احکام، قرآن اسے بھی دینی کہہ رہا ہے۔ جی ہاں، یہ تو اس عام خیال سے مختلف ہے کہ دین صرف بنیادی عقائد ہیں اور شریعت وہ قوانین ہیں جو بدلتے رہتے ہیں۔ بالکل، اور ماخذ میں اس نقطے پر خاص طور پر بات کی گئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو دین یعنی مستقل اصول اور شریعت یعنی بدلنے والے قوانین، ان میں فرق کرتے ہیں۔ ہاں، سورۃ المائدہ کی آیت 48 کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ جی، لیکن مولانا مودودی کی تشریح یہ ہے کہ یہ علیحدگی، یہ فرق کرنا، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اچھا، کیسے؟ ان کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت کو جو بھی شریعت ملی وہی اس زمانے میں ان کا دین تھی اور اسی پر عمل کرنا ان سے مطلوب تھا، یہ نہیں کہ دین الگ تھا اور شریعت الگ۔ تو قرآن کا خود قوانین کو دین کہنا اس بات کی دلیل ہے؟ جی، یہی دلیل دی گئی ہے کہ جب قرآن خود مخصوص قوانین کو دین کہہ رہا ہے تو پھر شریعت دین سے الگ کیسے ہوئی؟ بلکہ شریعت تو دین کا عملی نفاذ ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے وہ نماز اور روزے والی مثال بھی تھی، ہے نا؟ وہ کافی مددگار لگی مجھے۔ ہاں، وہ مثال بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ کہا گیا کہ نماز اور روزہ بنیادی طور پر یعنی ان کی فرضیت وہ ہمیشہ سے دین کا حصہ رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ان کو ادا کرنے کا طریقہ، ان کے اوقات، تعداد یعنی جو شریعت تھی وہ مختلف انبیاء کے دور میں مختلف رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آج ہم محمدی شریعت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو کیا آج صرف نماز اور روزے کی فرضیت دین ہے اور ان کو ادا کرنے کا یہ خاص طریقہ دین نہیں؟ نہیں، ظاہر ہے طریقہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل، تو ماخذ کہتا ہے کہ آج دین پر عمل کرنا ہی یہ ہے کہ ان عبادات کو اسی طریقے سے ادا کیا جائے جو محمدی شریعت نے بتایا ہے، اور یہی اصول باقی تمام احکام پر لاگو ہوتا ہے۔ آج محمدی شریعت پر عمل کرنا ہی دراصل دین پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہوئی۔ تو اگر دین صرف عبادات اور عقائد نہیں اور شریعت بھی اسی کا حصہ ہے، تو پھر ان سب کا مجموعی مطلب کیا نکلتا ہے؟ زندگی کے کن ٹھوس پہلوؤں کو یہ ماخذ دین میں شامل سمجھتا ہے؟ یہ صرف ذاتی معاملہ تو نہیں لگتا پھر؟ یہی تو اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ ماخذ بہت زور دے کر کہتا ہے کہ قرآن دین کو زندگی کا ایک مکمل ضابطہ قرار دیتا ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ یعنی صرف ذاتی تقویٰ نہیں؟ نہیں، صرف ذاتی تقویٰ نہیں، بلکہ سماجی، معاشی، سیاسی، قانونی، یہ سب پہلو اس میں شامل ہیں۔ مثلا ریاست کا قانون۔ ریاست کا قانون؟ وہ کیسے؟ سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف اپنے بھائی کو مصر میں روکنا چاہتے ہیں تو وہاں مصر کے بادشاہ کے قانون کے لیے دین الملک یعنی بادشاہ کا دین یا قانون کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اچھا۔ تو ماخذ کہتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاستی قانون بھی دین کے دائرے میں آتا ہے۔ اور معیشت، کیا اس حوالے سے بھی مثالیں ہیں؟ جی بالکل ہیں۔ زکوٰۃ کا پورا نظام دیکھ لیں، اسے جمع کرنا، اسے تقسیم کرنا، جس کا ذکر سورۃ التوبہ میں ہے۔ ہاں، وہ تو ایک پورا سسٹم ہے۔ بالکل، یہ واضح طور پر ایک اجتماعی اور معاشی نظام کا حصہ ہے۔ اسی طرح سود کی سخت ممانعت اور سود لینے والوں کے خلاف تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ تک کا ذکر ہے سورۃ البقرہ میں۔
اب یہ ایسے احکام ہیں جن کے نفاذ کے لیے صرف انفرادی کوشش تو کافی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک منظم اجتماعی اور آپ کہہ لیں ریاستی ڈھانچہ چاہیے۔ صحیح۔ فوجداری قوانین کا ذکر تو پہلے بھی آیا، جیسے زنا کی سزا، کیا اور بھی ہے؟ ہاں، قصاص کا قانون ہے، جان کے بدلے جان، البقرہ میں، چوری کی سزا ہے المائدہ میں، قذف یعنی جھوٹی تہمت لگانے کی سزا ہے النور میں۔ یہ سب واضح سزائیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ صرف اخلاقی نصیحتیں نہیں ہیں؟ ماخذ کے مطابق نہیں، یہ قابل نفاذ قوانین ہیں اور دین کا لازمی حصہ ہیں۔ اور ریاست سے باہر کے تعلقات کا کیا، جیسے جنگ یا دوسرے مذاہب کے لوگوں سے معاملات؟ ان کا بھی ذکر ہے۔ کفار سے قتال یعنی جنگ کے احکام ہیں سورۃ البقرہ میں۔ اہل کتاب سے جزیہ، یہ قسم کا ٹیکس لینے کا حکم ہے سورۃ التوبہ میں۔ اچھا۔ ماخذ یہ نقطہ پیش کرتا ہے کہ یہ احکام اس مفروضے پر مبنی ہیں کہ مسلمان خود صاحب اقتدار ہوں گے، ان کی اپنی ریاست ہوگی۔ یہ احکام اس طرح نہیں دیے گئے کہ آپ کسی غیر مسلم حکومت کے ماتحت رہتے ہوئے ان پر عمل کریں۔ تو گویا ایک اسلامی ریاست کا تصور اس میں شامل ہے۔ اس تشریح کے مطابق تو یہی لگتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس ماخذ میں جو نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق قرآن دین کو محض چند مذہبی رسومات یا ذاتی عقیدے تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ بالکل، ایک مکمل پیکج جس میں عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت، معیشت، قانون، سیاست سب کچھ شامل ہے۔ اور اس نظام کے مکمل نفاذ کے لیے اس کے مکمل نفاذ کے لیے لازمی طور پر ایک اجتماعی ڈھانچے یعنی ایک ریاست کی ضرورت ہے۔ ماخذ یہی نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ قرآن کا مقصد صرف یہ نہیں کہ مسلمان بس ایک اقلیتی گروہ بن کر رہیں، بلکہ یہ کہ وہ اپنا نظام قائم کریں تاکہ دین پوری طرح نافذ ہو سکے۔ یہ یقیناً ایک بہت اہم نقطہ ہے جو ایمان اور حکمرانی کے تعلق پر گہرے سوالات اٹھاتا ہے۔ بے شک۔ واقعی ہم نے آج کافی گہرائی میں جا کر بات کی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ ماخذ پیغمبروں کے پیغام میں تسلسل کو بیان کرتا ہے، پھر دین لفظ کے عربی میں جو مختلف معنی تھے ان کو کھولتا ہے، اور پھر یہ دکھاتا ہے کہ قرآن کس طرح اسے ایک جامع نظام کے طور پر پیش کرتا ہے جس میں قانون، معاشرت اور ریاست بھی شامل ہیں۔ یہ مولانا مودودی کے تجزیے کا خلاصہ تھا۔ میرے خیال میں سب سے اہم نقطہ جو اس گفتگو سے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اس تشریح کے مطابق دین صرف یہ نہیں کہ آپ کیا مانتے ہیں یا چند عبادات کیسے کرتے ہیں، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل نقشہ ہے، ایک پورا سسٹم ہے جس کا مقصد انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو پر غالب آنا ہے۔ اس ساری گفتگو سے میرے ذہن میں ایک آخری سوال ابھر رہا ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی غور طلب ہو۔ جی ضرور۔ اگر دین جیسا کہ اس ماخذ میں پیش کیا گیا ہے واقعی حکومت اور قانون سمیت زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ایک جامع نظام ہے، تو پھر ان افراد کے لیے اس کے کیا عملی مضمرات ہیں جو ایسے معاشروں میں رہتے ہیں جہاں ریاست کی بنیاد اس نظام پر نہیں ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا اور اہم سوال ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ بالکل، اس پر مزید غور و فکر ہونا چاہیے۔